اس وجہ سے تھا، فرماتے میں جب بھی حضور کو سنتا تو حضور یہ فرماتے، ذرا زور سے کہہ دو، فرماتے کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں حضور کو ہمیشہ جب سنتا تو حضور یہ کہتے ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے۔ حضور جب بھی کہتے تو یہ فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ حضور جب بھی کہتے تو یہ کہتے خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ یعنی حضور جب بھی ذکر کرتے حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں، مشکل کشا فرما رہے ہیں، جنازہ فاروق اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہ مجھے معلوم تھا اے فاروق اعظم آپ کو آپ کا رب اپنے محبوب کے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی سنتا تو میرے آقا کہتے کہ میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ آقا فرماتے میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے۔ یعنی ہر جگہ آقا اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے ساتھ حضرت فاروق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس ذکر کی وجہ سے باب العلم کہتے ہیں میرا علم یہ کہتا تھا کہ آپ کو رسول اللہ اپنے بغل میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج تاریخ شاہد ہے گنبد خضرا کے اندر میرے آقا تشریف فرما ہے، پہلو کے اندر ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، ان کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، سچائی یہ ہے راوزی بگڑتا ہے اور پہلو کے اندر میرے آقا ابو بکر صدیق کو جگہ دیے ہوئے ہیں۔ راوزی چاہتا ہے، سچائی یہ ہے پہلو کے اندر میرے آقا حضرت فاروق اعظم کو جگہ دیے ہوئے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے جن شخصیتوں کو میرے آقا اپنے پہلو میں جگہ دے؟ ایمان والے ان کو اپنے دل کے پہلو میں جگہ دیے رہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، ذرا زور سے بولو، ذرا منہ کو کھولو۔ ایک روایت ذہن میں آئی، میں بیان کچھ اور بھی ابھی کروں گا اور وہ کرنے جا رہا تھا، بات سے بات نکلتی ہے۔ ایک روایت ابھی ذہن میں آئی، ایک شخص ہے جن کا نام، آؤ میں تمہیں بتاؤں فاروق اعظم کی شخصیت کیا ہے، آؤ میں تمہیں باور کراؤں رات کے اس پہر میں ہی صحیح، لیکن یہ ایمان والا جب فاروق اعظم کا ذکر سنتا ہے تو اس کے دل ایمان کے اندر مزید حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ شخصیت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے۔ سنو، ایک شخص ہے جن کا نام عمیر ابن وہب ہے۔ کیا نام ہے؟ عمیر ابن وہب ہے۔ بدر کے اندر جو جنگ ہوئی تو ان کا لڑکا عمیر ابن وہب کا وہ صحابہ نے قید کر لیا۔ تو یہ ذکر کرتے ہیں مکے کے اندر کہ میرا لڑکا وہاں قید ہے، اگر مجھے اپنے اہل و عیال کا قرض ادا نہ کرنا ہوتا اور اہل و عیال کی کفالت نہ کرنا ہوتی اور کچھ لوگوں کا قرض ہے میرے اوپر وہ ادا کرنا نہ ہوتا تو وہ اپنا غلط ارادہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاتا اور حضور کو قتل کر دیتا۔ کہو تو صفوان ابن امیہ، یہ امیہ کا لڑکا ہے، یہ سنتا ہے تو دل کے اندر بڑا خوش ہوتا ہے، تو کہتا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض میں دے دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت میں کر لوں گا، تم اپنا یہ ارادہ مکمل رکھو۔ اور ایک زہر آلود تلوار دیتا ہے، کہتا یہ لو، اور تمہارے پاس تو بہانہ بھی ہے جانے کا، تو اس لیے آیا ہوں کہ میرا لڑکا قید ہے، اس بہانے سے جانا اور یہ ارادہ جو تم لے کے گئے ہو اس کو مکمل کر لینا۔ کہو معاذ۔ اب اس کے بعد یہ بات بند کمرے کے اندر ہوتی ہے نا، بند کمرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ اب یہ تلوار لی انہوں نے، عمیر ابن وہب نے، اور گلے کے اندر ڈالی اور یہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے چل دیے۔ اب یہ جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے اور مسجد نبوی پر جب اپنا گھوڑا باندھنے لگے اتر کر، تو اتفاق دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے ہوئے بدر کا ذکر ہی فرما رہے تھے۔ ذرا زور سے
फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु बद्र का जिक्र ही फरमा रहे थे। रावी बयान करते हैं इधर ये उतरे सफवान इब्ने अल्लाह अकबर उमैर इब्ने वहब घोड़े से उतरे और इधर फारूक आजम बद्र का जिक्र कर रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया यहाँ अबू जहल मरेगा वहीं अबू जहल मरा। आपने ने फरमाया था यहाँ उतबा मरेगा वहीं उतबा मरा। आपने ने फरमाया था यहाँ शैबा मरेगा वहीं शैबा मरा। आका ने जहाँ जहाँ जिस काफिर की निशानदेही फरमाई थी बालिश बराबर भी फर्क ना हुआ वो वहीं मरा जहाँ मेरे आका ने जिसके बारे में हुक्म फरमा दिया था। वो बद्र का मैदान है, वो बद्र का मार्का है। हजरत फारूक आजम का जिक्र कर रहे हैं। इधर उमैर इब्ने वहब घोड़े से उतरा, उतरने के बाद गले में तलवार है तो हजरत फारूक आजम सहाबा से कहते हैं ठहरो मैं देखता हूँ और इरशाद फरमाते हैं हाज़ल कल्बु अदुवुल्लाह, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन है। मा जाआ इल्ला लिशर्रिन, ये जरूर किसी शरारत के लिए आया है। आज तहजीब का नाम लेकर सुलह कुल्लियत अपनाने वाले और मैं तुम्हें बताता हूँ दीनी तहजीब क्या होती है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुल्क़े फारूक आजम क्या है, अखलाक फारूक आजम क्या है। नबी के दुश्मन को कुत्ता कहना, लदुगुल्ला कहना ये बदअखलाकी नहीं है, यही तेवर फारूकी है, यही अंदाज़ फारूकी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, खानदाने हुजूर मजहरे आला हजरत। अजमती बड़ी सख्ती करते हैं। अरे मियाँ वो सख्ती कहाँ करी है जो फारूक आजम ने बताई है, वरना तो तेरा नारा ढीला हो जाएगा। वो तेवर अभी कहाँ बताए हैं जो फारूक आजम के तेवर है। फरमाते हाज़ल कल्बु अदुवुल्लाह, कान खोल लेना। वहाबी का वाव मुंह से ना निकले मसले के आला हज़रत, देवबंदी का दाल मुंह से ना निकले मसले के आला हज़रत। अरे बदनाम मत कर मसले के आला हज़रत को। मैंने पढ़ा आला हज़रत को, अव्वल ताखिर रज़विया पढ़ी, अव्वल ताखिर हदाइक पढ़ी। आला हज़रत जहाँ कहते मिले इस अंदाज में मिले, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। गुलामाने आला हज़रत यही कहते नजर आए और आला हज़रत को मैंने पढ़ा तो आला हज़रत ये कहने लगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। आला हज़रत मुझे नजर आए तो ये कहते नजर आए कि फेर जीजिए बन जाए देवे नहीं, मुस्तफा के बल पे ताकत कीजिए। आला हज़रत कहते नजर आए तो सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद न किया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा तो फिर तुझको क्या। आला हज़रत कहते नजर आए दुश्मने रहमत पे शिद्दत कीजिए, मुरव्वत न कीजिए, वो मक्कारी न कीजिए, वो अखलाक के नाम पर ढकोसले बाजी न कीजिए, अखलाक के नाम पर सुलह कुल्लियत को बढ़ावा न दीजिए, बल्कि दुश्मने रहमत पे शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ आला हज़रत का नाम लेकर वो डुप्लीकेट मौलवी और डुप्लीकेट पीर मार्केट में घूम रहे हैं। होशियार रहना, जांच लेना और जांचने के लिए MRI मशीन वो पीलीभीत वालों की रख लेना। उस MRI मशीन में उस मौलवी को दाखिल करना, तुम्हारे सामने उसकी नसें तक आ जाएंगी कितना सच्चा है और कितना कौल में झूठा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के साथ निवाला हो मसले के आला हज़रत, देवबंदी के साथ खाना हो मसले के आला हज़रत, और उल्टा बोले भी तो सुन्नियों के खिलाफ। अगर रद्द करने की बारी हो भी तो उल्टा सुन्नियों का रद्द किया जाए, ये सुन्नियत है। माइक तुम्हें इसलिए थमाया गया है तो सुन्नियों का रद्द करो। सुनो, बात दूर चली जाएगी। फारूक आजम वहीं पहुंचो, हजरत जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु उमैर इब्ने वहब दूर से फरमाते हैं सहाबा से हाज़ल कल्बु अदुवुल्लाह, आओ पिलपिलो, आओ पिलपिलो, मैं बताऊं तुम्हें अखलाक फारूक आजम क्या है। हाँ, बहुत रह लिए तुम हुजरों के अंदर, आज मैं तुम्हें बताऊं फारूक आजम के अखलाक। हाज़ल कल्बु अदुवुल्लाह, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन है। मा जा इल्ला लिशर्रिन, जरूर किसी शरारत के लिए आया है। फारूक आजम फौरन गए और यहाँ से पकड़ा। कहाँ से पकड़ा?
گلے میں گردن میں تلوار کسی نہ وہیں سے پکڑا اور پہلے رسول اللہ کے پاس گئے، فرمایا حضور اس سے ہوشیار رہیے، حضور اس سے ہوشیار رہیے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا بھی تو عالم غیب، ذرا زور سے بول دو، کیا بات ہے، واہ! آقا فرماتے عمر گھبراؤ نہیں، یہ عمیر کو لے آؤ، عمیر کو لے آؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گئے اور گلے میں تلوار تھی، ایسے ہی پکڑا اور کھینچتے ہوئے آقا کے پاس جا کے کھڑے ہو، سبحان اور اندیشہ تھا کہیں یہ شرارت کچھ نہ کر دے۔ آقا تشریف فرما ہے، فاروق اعظم بیچ میں کھڑے ہو، ہاں بتاؤ گفتگو کر۔ فاروق اعظم بیچ میں کھڑے ہیں، آقا مسکرا رہے، آقا مسکرا رہے، ذرا زور سے بولو۔ عمیر ابن وہب یہ کھڑا، آقا تشریف فرما، فاروق اعظم یوں بیچ میں کھڑے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اپنے قیدی بچے کو چھڑوانے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ آقا فرماتے تو عمیر اگر قیدی بچے کو چھڑوانے آئے ہو گلے میں تلوار کس لیے ہے؟ ہائے 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 ہائے، واہ واہ! گلے میں تلوار کس لیے ہے؟ تو اب یہ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس تلوار نے ہمیں کیا فائدہ دیا، بدر کے اندر تو ہم تو مارے گئے، اس تلوار نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ آقا فرماتے عمیر بتاؤ یہ کس لیے آئے ہو؟ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انعموا صباحا، یہ زمانے جاہلیت کا سلام ہے، یہ سلام کرنے لگتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے عمیر ہمیں تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے، رب نے ہمیں خود ہی ایک سلام دے دیا۔ یہ مفتی نقیب الرحمان صاحب اور مفتی مناقب صاحب کہنے لگے وہابیوں کا سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، تو کچھ پلپلہٹ دکھاتے ہوئے لبلبانے لگے۔ تو میں نے کہا سنو، جو گستاخ ہوتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ تو میرے نبی کی سنت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان ذرا زور سے بولو۔ نہیں، آقا نے فرمایا نہیں تمہیں سلام کا تمہارا جواب نہیں دینا۔ تو پھر اس کے بعد آقا نے کہا بتاؤ یہ تلوار کس لیے لے کے آئے ہو؟ کہا نہیں میں تو ایسا ہی آیا ہوں۔ تب عالم غیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اے عمیر جب تم نہیں بتاتے ہو تو میں ہی بتا دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ صفوان ابن امیہ سے تم نے بند کمرے میں کیا معاہدہ کیا؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ! صفوان ابن امیہ سے بند کمرے میں کیا معاہدہ کیا ہے؟ اتنا سنا مکے کی بات، بند کمرے کی بات، کیا بات! آقا کو پتا تو یہ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا آپ ہی بتا دیجئے کہ صفوان ابن امیہ سے عمیر ابن وہب یعنی میں نے کیا کیا ہے وعدہ؟ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں اے عمیر جب تمہیں نہیں بتانا تو مجھ سے سنو، تم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے بچوں کی کفالت تم کر لینا، میرا قرضہ تم اتار دینا، اور تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمیر ابن وہب قدم حضور پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر مشرف بایمان۔ واہ واہ واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس۔ یہ حدیث ہے، یہ اب کیا ہو جاتے ہیں صحابی، یہ اب کیا ہو جاتے ہیں؟ صحابی کا نام کیا ہے؟ عمیر ابن وہب۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عمیر ابن وہب۔ اب میں کہنے لگ گیا وہ عقیدہ والے عقیدے کی حفاظت کرنا اور عقیدہ نوٹ کرتے چلنا۔ آج وہابی کہتا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتے، کہو معاذ اللہ۔ آج تو بندی کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے۔ نقل کفر کفر نباشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے۔ میں تبلیغ دین کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس جیسی گستاخ عبارت
मैं अपनी जबान पे भी लाना गवारा नहीं करता हूँ, लेकिन नकल कुफ्र नबाशत के तहत बताता हूँ। ये लिखता है जिसका नाम अल्लाह अकबर, नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, कहो माज़अल्लाह। ये वहाबियत का अकीदा है, ये देवबंदियत का अकीदा है, ये इस्माइल देहलवी का अकीदा है, ये उसके पैरोकारों का अकीदा है, ये तक़वियतुल ईमानी अकीदा है, ये नज्द के गुरु घंटालों का अकीदा है कि नबी के पीठ पीछे का इल्म नहीं है। और सहाबी हजरत उमैर इब्न वहब ईमान ही इस बात पर लाए हैं कि नबी को वो भी खबर है जो मैंने मक्के में बंद कमरे में जो वादा किया है, जो अहद किया है, वो भी खबर है। सहाबा ईमान इल्म गैब देख कर ला रहे हैं। देव का बंदा ईमान इल्म गैब ईमान का दावा करने के बावजूद इल्म गैब का इनकार कर रहा है। तो याद रखना, वो अकीदा जो सिद्दीक़ अकबर का था, वो अकीदा जो फारूक आज़म का था, वो अकीदा जो उस्मान गनी का था, वो अकीदा जो मौला अली का है, वो अकीदा जो हसन हुसैन का है, वो अकीदा जो गौसे जीला का है, वो अकीदा जो ख्वाजा हिंदल वली का है, वो अकीदा जो तमाम औलिया का है, वही अकीदा आला हज़रत ने दिया है, वही अकीदा शेर सुन्नत ने दिया है। और वो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो आका तुझ पे आया ना। जोर से बोलो, कुछ जरूरी बातें दे रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। अब ये बात फारूक आजम तो बीच में खड़े थे ना, मैंने बताया था ना। अब जब ये देखते हैं कि ये तो ईमान ले आए, ये देखते हैं ये तो ईमान ले आए। अब जो पूरा वाकया मैंने बयान किया वो वहाँ का निचोड़ सुनो, फारूक आजम का तेवर सुनो। पिलपिलो आओ, मैं बताता हूँ तेवर है फारूकी, सुनो। अब जब ये ईमान ले आए, फारूक आजम देख रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। अब फरमाते हैं, या उमैर, ऐ उमैर, ला खिंजीरुन अहब्बु इलैया हीना इत्तला वला हुवल यौम काना अहब मिन बाज़ बनी। जरा जोर से फरमाते हैं फारूक आजम, ला खिंजीरुन काना अहब्ब इलैया। उमैर इब्ने वहब, जिस वक्त तुम ईमान नहीं लाए थे, तुमसे ज्यादा मुझे खिंजीर पसंद था और तुम खिंजीर से ज्यादा बदतर थे। और जब ईमान ले आए, अपनी औलाद से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने लग गया हूँ। यही तेवर फारूक आजम है, यही अखलाक फारूक आजम है और यही पैगाम फारूक आजम। आज अशमती बोलने बदतमीज है, इनको तो अखलाक नहीं, इनको तो बोलने का तरीका नहीं है। हमसे तरीका बस सीखने आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी वो तरीका रखता है जो तरीका फारूक आजम का है, सुन्नी वो तेवर रखता है जो सिद्दीक़ अकबर के है, सुन्नी वो अंदाज रखता है जो उस्मान ज़ुन्नुरैन का है, सुन्नी हैदरी किरदार भी रखता है और हैदरी रंग भी रखता है। लखिंदीरुन, सुअर तुमसे ज्यादा पसंद था मुझे, तुम सुअर से ज्यादा बदतर थे, लेकिन जब ईमान ले आए तो अपनी औलाद से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। अब मियाँ मालूम है ये कहाँ फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह के सामने फरमा रहे हैं। ये कहाँ फरमा रहे हैं? मस्जिद नबवी में फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी में फरमा रहे हैं। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के तेवर है। इसीलिए मेरे आला हज़रत ने कहा था, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत समझ में आए, बहुत देर में समझ में आते हैं। कुछ लोगों को तो ताज़िये के मसले में अभी तक नहीं समझ में आए। आला हज़रत बहुत देर में समझ में आते हैं।
وہ سمجھنے کے لیے بھی میاں سرما بھی حشمتی ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی ضرورت پہ ڈنڈا بھی حشمتی ہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ کبھی سرما کام کرتا ہے، کبھی ڈنڈا کام کرتا ہے۔ کہ مولانا حامد صاحب جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، یہ ڈنڈے والے ہیں، ہے نا؟ ہم سننے والے ہیں، زور سے بولو، نہ جھوم کے بولو۔ وہ بتا کیا رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت اب سمجھ میں آئے۔ فتاوی رضویہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں، فاروق اعظم کا قول یاد ہے نا، لخنزیر کان احب الیہ، ہے نا؟ تم جب ایمان نہیں لائے تھے تو تم سے زیادہ مجھے سور پسند تھا، اور تم سور سے زیادہ بدتر تھے۔ اب جب ایمان لے آئے، اپنی اولاد سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ قول یاد ہے نا؟ اب یہ یاد رکھو، فاروق اعظم ہے میاں، ہاں وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ہاں یہ وہ ہیں جن کی رائے کے مطابق قرآن کے اندر وحی کا نزول ہوا ہے۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب، یہ پڑھا جاتا ہے خطبے کے اندر جمعے کے، یہ فاروق اعظم ہے۔ ہاں میاں، اور اب اعلیٰ حضرت کو سنو، فرماتے وہابیوں کے ساتھ کھانا ایسا ہے جیسے بے عینہ مثل سور کے ہے۔ اعلیٰ حضرت اور فاروق اعظم فرماتے بے عینہ مثل سور کے ہے۔ اے عقیہ کے لوگوں، اب اگر کل کوئی صلح کلی تم سے پوچھے تو کہہ دینا ہم تو یہ سن کے آئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت وہابیوں کے ساتھ کھانے کو مثل سور کے بتایا، تو سور پارٹی تمہیں مبارک ہو، اور سنی ایمان والی دعوت ہمیں۔ لگا لینا اسٹیٹس، سور پارٹی والو ادھر جاؤ، ایمان پارٹی والو ادھر آؤ، اور سبیل حسینی لگانے والوں مبارک ہو تمہیں، لنگر حسینی کرنے والوں مبارک ہو تمہیں، اور اہل بیت کا ذکر کرنے والوں مبارک ہو تمہیں۔ یہ سب ذکر محبوب بھی ہے اور رسول اللہ تک پہنچنے کے ذریعہ بھی ہے۔ ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ، ذرا منہ کو کھولو۔ ہاں میاں، اپن تو وہ تیور رکھتے ہیں، میں نے بتایا ابھی تو یہ فاروق اعظم کا بتا رہا ہوں۔ میں آج تک ترجمہ مولانا عقیل صاحب اس بات کا نہ کر پایا، ترجمہ نہ کر پایا جو صدیق اکبر نے فرمایا تھا امسوس بذر اللہ، آج تک میں اس کا ترجمہ نہیں کر پایا۔ صلح کلی سے پوچھنا کبھی تم، حضرت نے کہا اس کا ترجمہ ادھار ہے تمہارے، ہماری طرف سے تم بتا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا تھا امسس بذر اللہ، پھر ہمیں بتاؤ گے کہ تیور کیا ہونا چاہیے، پھر ہمیں بتاؤ گے کہ انداز کیا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ انداز جو ہمیں ہمارے رب نے سکھایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جانتے ہیں ہم کہ آپس میں نرم رہنا ہے، سنی سنی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے گا، سنی سنی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، لیکن وہابیت کے ساتھ کیا رنگ رکھنا ہے، تو بندیت کے ساتھ کیا تیور رکھنا ہے، نجدیت کے ساتھ کیا تیور رکھنا ہے، یہ ہمیں کسی اس دور کے دو ٹائم کے نئے نویلے انداز والے، نئے نویلی ذہنیت والے مولوی سے نہیں سیکھنا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے احمد رضا ہے نا ہمارے پاس، اس کو سیکھنے کے لیے شیر بش سنت ہے نا ہمارے پاس، اس کو سیکھنے کے لیے فاتح کشمیر ہے ہمارے پاس، معصوم ملت کے انداز ہے ہمارے پاس، ناصر ملت کے تیور ہے ہمارے پاس، اس کو سیکھنے کے لیے فاروق اعظم ہے ہمارے پاس، حیدر کرار ہے ہمارے پاس، عثمان غنی ہے ہمارے پاس۔ نبی کے دشمنوں کے ساتھ تیور کیا رکھنا چاہیے، یہ صلح کلی سے نہ سیکھو، سیکھنا ہے تو عاشقان رسول اللہ۔ زور سے بولو، ذرا منہ کو کھولو۔ میاں میاں سنو، یہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بات آ گئی، سنو کیا انداز ہے، کیا تیور ہے اور کیا شان ہے۔ فرمایا جاتا ہے یہ دریائے نیل لیجیے 3 بجنے کو آیا، میں نے سوچا تھا 3 بجے تک سلام پڑھا دوں گا، لیکن کچھ منٹ اور ایسے ہی 2-4 سبحان اللہ کہتے ہیں، میرا آدھا گھنٹہ یوں ہی بڑھ جائے گا۔ ذرا زور سے بولو، منہ کھولو،
بحمداللہ رات کے 3 بجے بھی مغرب جیسا ماحول کیسے بنایا جاتا ہے، یہ ان حشمتی نوجوانوں سے کوئی آ کے سیکھ لے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اپنے علاقے کے اندر کہ الحمدللہ رنگ حسینی کے اندر تعزیہ اور محرم داری اگر کسی کو اس دور میں دیکھنا ہے تو میرے ادھیا میں آ جاؤ، حسینی سبیل بھی تمہیں ملے گی، حسینی رنگ بھی تمہیں ملے گی۔ ذرا زور سے بولو، ذرا منہ کو کھولو۔ اور مجھے اس پر فخر ہے، مجھے اس پر فخر ہے کہ الحمدللہ اس علاقے کے اندر میں بھی بیان کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا اولاد کو تربیت دے دینا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 چیزیں اپنی اولادوں کو ضرور دے دینا۔ اولاد والو، میں تمہیں اولاد کی تربیت بتاؤں تو آپ کہو گے حضرت بتا گئے، یہ بتائیں تو کہو گے یہ بتا رہے ہیں، نقیب الرحمن مفتی صاحب بیان کرے تو کہو گے آپ بیان کر رہے ہیں، مفتی مناقب صاحب بیان کرے کہو۔ میں اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے یہ رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دینا۔ آقا کیا سکھائے؟ آقا فرماتے ہیں پہلی یہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھا دینا، اپنے نبی کی محبت سکھا دینا۔ دوسرا آقا کیا سکھا دے؟ دوسرا قرأت قرآن ضرور سکھا دینا، قرآن کا پڑھنا سکھا دینا، حدیث۔ اور آقا تیسرا کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور میری اہل بیت کی محبت سکھا دینا۔ اب محرم آیا، اب حشمتی کرنے لگے تعزیہ، اب محرم آیا حشمتی لگانے لگے سبیلے، اب محرم آیا حشمتی کرنے لگے لنگر، اب محرم آیا حشمتیوں نے ذکر حسین کی محفل سجا لی۔ بولے کب تک چلے گی؟ ناسبی بولا 1 دن برداشت کر لے، ناسبی بولا 2 دن برداشت کر لے، حشمتی بولا 12 دن تیرے سینے پر ذکر حسین ہوتا رہے گا، اور زندگی نے وفا کری ہر سال ہوگا، اور محرم کے علاوہ بھی ہوگا۔ اب 12 دن کی محفلیں ہو رہی ہیں، لنگر حسین کا ہو رہا ہے، سبیل حسین کی ہو رہی ہے، اصل روزہ امام حسین کا رکھا جا رہا ہے۔ کوئی عباس لمبردار کے نعرے میں مگن ہے، کوئی حسین حسین کے نعرے میں مگن ہے، کوئی حیدر حیدر لگا کر مگن نظر آ رہا ہے، کوئی علی علی کہتا نظر آ رہا ہے، سب مست و مگن نظر آ رہے ہیں۔ اب ناصبیوں کو کوئی وجہ نہ ملی تو کہنے لگے یہ تو صحابہ سے دور نظر آ رہے ہیں، یہ تو صدیق اکبر سے دور نظر آ رہے ہیں۔ تو حسینی ہر مرض کی حشمتی دوا جانتا ہے۔ حشمتی بولا سن، ہم نگر ابو بکر بھی کرنے والے ہیں، نگر عمر بھی کرنے والے ہیں، اور محرم میں علی کرنے والے ہیں، محرم میں حسین کرنے والے ہیں، محرم میں حسن کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا اگر کوئی گستاخ تطہیر نام کا بریلویت کا لبادہ اوڑھ کر اگر صحابہ کی توہین کرے گا، کوئی بریلوی آئے کہ نہ آئے، یہی علی والے اس کا چپڑا چیر کے رکھ دیں گے۔ اس زمانے نے دیکھا کہ تطہیر نام کا آیا، صحابہ کی شان میں بکواس کرنے لگا، لکھنے لگا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہے، گناہ بھول چوک ہوئے ہیں، صحابہ سے زنا ہوا ہے، یہی علی والے ہیں آج زمانے میں ننگا کر ٹانگ کے رکھ دیا ہے۔ اس سے حمایتی بھی کھلے عام تطہیر کا نام لیتے ہوئے 100 بار ڈرا کر
جانتے ہو اس نے کتاب میں کیا لکھا تھا؟ خانقاہ حشمتیہ غلطی گناہ بھول چوک کرتی، ایسا نہیں لکھا تھا۔ خانقاہ حشمتیہ کے افراد غلطی گناہ بھول چوک کرتے، ایسا نہیں لکھا تھا۔ حملہ صحابہ کی عظمت پر تھا۔ کتاب آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، ورق اس کا آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس نے لکھا تھا صحابہ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ بھول چوک کرتے ہیں۔ اب اس کی اگر ڈیٹیل میں جاؤں، تمام صحابہ کو کہہ رہا ہے، یعنی صدیق اکبر کو اس نے کہا غلطی گناہ بھول چوک کرتے ہیں، کہاں مر گئے تھے تم؟ فاروق اعظم کو کہا غلطی گناہ بھول چوک کرتے ہیں، کہاں مر گئے تھے تم؟ عثمان غنی کو کہا غلطی گناہ بھول چوک کرتے ہیں، کہاں مر گئے تھے تم؟ اس وقت بھی نہیں آئے۔ یاد رکھنا علی پہ حملہ ہوگا، جواب حشمت علی دے گا، اور اگر عمر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حملہ ہوگا، جواب حشمت علی کی اولاد یا ان کے ماننے والے دیں گے۔ اور زمانے نے دیکھا ہے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اور ایک یہی نہیں فتنہ، انشاءاللہ یہ وعدہ رہا، اگر جس شخصیت پر، صحابہ کی شان پر، اہل بیت کی عظمت پر، اہل اللہ کی عظمت پر جب حملہ ہوگا، کوئی بولے نہ بولے، حشمتی میدان عمل میں نظر آئیں گے۔ اگر حملہ واقعات کربلا پہ کیا گیا تو ننگا کرنے والے یہی خانقاہ حشمتیہ اس شخص کو نظر گھونسلے میں آ کر میٹھا میٹھا کہنا، لفافہ لینا اور ہوتا ہے، اور حق بات بیان کرنا یہ سچ مردانگی ہے۔ آؤ میدان میں، مائک ہمارا ہے، اسٹیج صاحب بھائی دیں گے، ہاں، اور تمہیں لفافہ ہمارے مولانا حامد صاحب دیں گے، لیکن شرط میں بیٹھ کے سنوں گا، میں بیٹھ کے سنوں گا، لیکن شرط مردانگی ہے۔ پھر نعرہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، پھر 3 بار پانی نہیں پینا چاہیے۔ پھر آؤ وہابیت کا رد کرو، اپن کو قیادت کی وہ بھوک نہیں ہے نہ خواہش ہے، اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، بہت بڑا میدان ہے ہمارے پاس، لیکن یاد رکھنا، آؤ مائک ہمارا ہے، آؤ اسٹیٹ ہمارا ہے، پبلک ہماری ہے، لیکن بتاؤ وہ سچا مسلک جو رضا نے دیا ہے، سچا راستہ جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے، وہ بتاؤ۔ ہم بیٹھیں گے نیچے، تم سے اوپر بیٹھ کے بیان کروائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی طریقہ میرے آقا ہی نے بتایا۔ ذرا زور سے بولو، منہ کو کھولو، سبحان اللہ۔ تو بات دور چلی گئی، میں کدھر جا رہا تھا کہ 3 خصلتیں اپنی اولاد کو دے دینا۔ نمبر 1 حضور کی محبت، 12ویں میں جھنڈے لگاتے ہیں نا، حضور کی محبت، 12ویں میں گھر کو سجاتے ہو نا، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، حضور کی محبت۔ 12ویں میں چراغاں کرتے ہو، حضور کی محبت۔ 12ویں کے اندر جلوس نکالتے ہو، حضور کی محبت۔ اب کوئی وہابی پوچھے صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، تو تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے کہ صحابہ نے محبت کا درس دیا کہ نہیں دیا، اور جو محبت کے دائرے میں آتی ہے اپن وہ کرتے ہیں، ہے نا۔ جواب اس کی اور بھی بہت تفصیل ہے، میں ادھر تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا، سمجھو۔ جو کچھ 12 ربیع النون میں کرتے ہو، حضور کی محبت وہ سکھائی گئی۔ اب آیا محرم الحرام، 3 چیزیں کہیں تھی نا، آخری چیز کیا تھی؟ وحب اہل بیت ہی، آپ نے کہا تھا میری اہل بیت کی محبت ضرور سکھا دینا۔ اب آیا محرم تو ذکر حسین کی محفل سجدہ، یہ کس لیے؟ وحب اہل بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت سکھا دینا۔ تو آج یہ بچے جو رسول اللہ کی محبت میں بھی مست و مگن ہیں اور اہل بیت کی محبت میں بھی مست و مگن ہیں، یہ سب کچھ، اور قرآن تو یہ مولانا ہمارے حافظ عقیل صاحب یہ تو سکھا ہی رہے ہیں نا، مدرسہ ہے وہ ہو رہا۔ تو بحمد اللہ مکمل تربیت جو میرے آقا نے بتائی ہے اپنی اولادوں کو دینے کی، وہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حشمتیوں میں آ کر دیکھے، محبت رسول اللہ بھی نظر آئے گی، تلاوت قرآن بھی نظر آئے گی، اور محبت اہل بیت بھی نظر آئے گی۔ اور یہ میرے آقا نے بتایا، یہ میرے آقا نے بتایا، بات دور چلی جائے گی۔ میں 3:15 ہونے کو آئے، وہ بار بار ذہن میں آ رہا واقعہ اور رہ جا رہا ہے، اس کو سن لو، انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے۔ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے، انشاءاللہ اپن فجر پڑھ کے سوئیں گے، بے شک، ہاں، اور عملی بھی جواب دیں گے کہ سنی یاد حسین بھی مناتا ہے، اور سنی وہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے نا۔
دریائے نیل، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر وہ ایریا پتہ ہوا، حاکم کو بھیجا جا کر اس ایریے کے اندر. جب وہ پہنچے تو وہاں کے ایمان والوں نے کہا، جو ایمان لے آئے تھے، کہ حضور یہاں کا رسم و رواج یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو سجا کر دریا کے اندر بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، تو اگر یہ نہیں چڑھائی جائے گی تو دریا سوکھ جائے گا. ادھر علاقے کے پورے لوگ اسی دریا کے اوپر ہیں، منافق سب پیاس سے مر جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو کہا ٹھیک ہے حضور. دریا دھیرے دھیرے سوکھنے لگا اور ایک وقت آیا کہ دریا مکمل سوکھ گیا. اب وہاں کے گورنر نے خط لکھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کہ حضور میں نے طریقہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے دریا کے اندر جو بھیٹ چڑھائی جاتی ہے میں نے منع کر دی، دریا سوکھ گیا، میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قلم اٹھایا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بیچ میں روک کر میں بتاؤں، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ایک شخص نے مجھے نیوز بھیجی عرب شریف کی کہ عرب شریف میں کوئی پتھر دریافت ہوا ہے، اور اس وہ پتھر صحابہ کے دور میں نکلا ہے کا ہے، اور اس پتھر پہ کتبہ لکھا ہے کہ اللہ ولی عمر بن الخطاب فی الدنیا والآخرہ، اللہ عمر ابن خطاب کا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر مددگار ہے. ابھی یہ خط کتبہ نظر آیا ہے، اور بعض لوگ اس کے اوپر ابھی ریسرچ چالو ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سبحان اللہ شان فاروق اعظم ہے کہ یہ کرامت فاروق اعظم ہے. اب میں بعض لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ والوں کی کرامت، تو آؤ میں تمہیں کرامت دکھا رہا ہوں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی. تو بتا کیا رہا تھا کہ وہ ہوا کہ سرکار سے کہا کہ حضور وہ دریا بہہ نہیں رہا ہے، اور اگر نہیں بہے گا تو یہاں جواب دینا پڑے گا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے قلم اٹھایا اور اس پر کچھ تحریر فرمایا، لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اس تعویذ نما بنایا، اور بنانے کے بعد گورنر کو لکھا ساتھ میں کہ اس کتبے کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا، اور اس کے بعد مجھے وہاں کے حالات سے باخبر کرنا. ذرا زور سے. اب یہ گیا کتبہ، اب علاقے کے اندر شور کہ فاروق اعظم امیر المومنین نے کتبہ بھیجا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دریائے نیل میں ڈالا جائے، دریائے نیل جاری ہو جائے گا. شور مچا تو پورا ازدحام جمع ہو گیا. اب وہاں کے گورنر نے وہ لیا، اب وہ اللہ اکبر، تھوڑا بہت ذہن کے اندر کچھ خلجان بھی ہے کہ اس وقت پورے اسلام کا داؤں ہے، سب لوگ دیکھنے آ رہے ہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. وہ کتبہ لیا اور پہلے کھول کے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بند کیا واپس، اور دریائے نیل کے چاروں طرف بھیڑ لگی ہے، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. انہوں نے، وہ صحابی رسول نے، وہاں کے گورنر نے نیل کے دریا میں وہ کتبہ رکھا، جیسا ہی رکھنا تھا دریا روانی کے ساتھ دوڑنے لگ گیا. سبحان اللہ. بے شک. اب لوگ حیران ہیں، نہ جانے کتنے اس کرامت فاروق اعظم کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آتے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں بتائیے اس کتبے کے اندر کیا لکھا تھا، اس کے اندر فاروق اعظم نے کیا لکھا تھا. تو فرماتے ہیں اس کے اندر یہ لکھا تھا فاروق اعظم نے، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو مت بہے، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ بہ جا. اور عمر فاروق اعظم کی اس خطاب کی ہیبت ہے کہ آج تک وہ دریا سوکھ نہیں پایا ہے، اسی روانی کے ساتھ بہ. ذرا زور سے کہہ دو، ذرا جھوم کے کہہ دو. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہوگی انسانوں کے اوپر، لیکن جو دریاؤں پر حکمرانی کر گیا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جو دریاؤں پر حکمرانی اور اپنا سکہ جما گیا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جو نبی کی مراد ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جو اللہ اکبر محبوب خدا کا محبوب ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جو خلیفہ دوم ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، میرے آقا نے ایک روز مولا علی کو بلایا تھا، فاتح خیبر کو بلایا تھا، مظہر العجائب والغرائب کو بلایا تھا. مولا علی سے میرے آقا نے فرمایا تھا علی ادھر آؤ. مولا کائنات تشریف لائی اور آقا نے فرمایا تھا علی جانتے ہو
ابو بکر اور عمر دنیا اور آخرت کے سردار ہیں. ذرا زور سے کہہ دو, گھوم کے کہہ دو. اور اے علی تم ان کو خبر مت دینا. آقا فرماتے ہیں میں انہیں خبر دوں گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کی ترجمانی کری ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو, اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ. ایک حدیث یاد آ گئی, بات اس کے اوپر تشریح بیان کر رہا تھا وہ بھی روک دے رہا ہوں. ایک حدیث یاد آ گئی میرے بخاری کی یاد آئی. میرے آقا احد پہاڑ پر جا رہے ہیں, ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. احد پہاڑ خوشی میں ہلنے لگتا ہے. بخاری کی حدیث, احد پہاڑ خوشی میں ہلنے لگتا ہے. میرے آقا ٹھوکر مارتے ہیں, اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پہ ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. ذرا زور سے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ شہادت کب ملتی ہے؟ جب وصال ہوتا ہے تبھی تو ملتی ہے نا. ایسا ہی تو ہے نا. یا مولانا حاجم صاحب آپ پہلے ہی کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا. آقا پہلے ہی بتا دیں حضرت عمر اور عثمان شہید ہیں. ارے ظالم یہی تو علم غیب رسول اللہ ہے. اسی کو تو علم غیب رسول اللہ کہتے ہیں. میرے آقا نے احد پہاڑ پر ٹھوکر مار کر یہ فرمایا, اے احد ٹھہر جا تجھ پہ ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے. یہ فرما کر جہاں میرے آقا نے اپنے علم غیب کا اظہار کیا, وہی حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت بھی باور کرا دی کہ صدیق صدیق ہے, عمر یہ شہید ہے اور عثمان بھی شہید ہے. ذرا زور سے کہہ دو, ذرا جھوم کے کہہ دو, گھوم کے بولو. میاں آؤ میں تمہیں میدان احد میں لے کے چلتا ہوں. ذرا زور سے بولو. بات احد کی آئی. بات کس کی آئی؟ احد کی آئی. یہ پہاڑ بھی جو بھی حدیث بیان کری یہ جبل احد ہی کا واقعہ. جانتے ہو میاں, میاں جانتے ہو ایک تاریخ جس کے اندر 70 سے زیادہ صحابہ کا ایک ساتھ عرس ہوا ہے, ایک ساتھ عرس 70 سے زیادہ صحابہ کا, وہ 15 شوال المکرم, 15 شوال ہے. یہ جنگ احد کا دن ہے. جس طرح 10 محرم 72 نفوس متبرکہ کا عرس ہے. کتنا عرس ہے؟ 10 محرم, ایک دن 10 محرم 72 نفوس متبرکہ کا عرس ہے. ایسا ہی 15 شوال المکرم یعنی عید کی 15 تاریخ کو 70 سے زیادہ صحابہ کا عرس ہے. کتنے سے زیادہ؟ 70 سے زیادہ صحابہ کا عرس. تو جانتے ہو آقا میرے بہت کم چشمان مبارک میں آنسو آئے ہیں, اور جو سب سے زیادہ آنسو آئے ہیں ان تاریخ میں سے ایک تاریخ احد کی ہے. جب آقا اللہ اکبر سامنے آقا کو معلوم ہوا, آقا علم غیب سے آقا جانتے ہی تھے, اور دیکھا شہادت حضرت سیدنا سرکار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے. تو تاریخ مورخین بیان کرتے ہیں آقا جو تاریخ میں سب سے زیادہ روئے ہیں, سب سے زیادہ روئے ہیں, ان دنوں میں سے ایک دن احد کا تھا کہ میرے آقا کے چشمان مبارک میں اتنے آنسو صحابہ فرماتے ہم نے نہ دیکھے جو حد میں دیکھے. یا تو صحابی بیان کرتے اس وقت میرے آقا بہت روئے تھے جب حضرت جبریل نے, ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں, مشکات میں یہ حدیث ہے کہ حضرت جبریل نے وہ جا کر کربلا کی مٹی لا کر آقا کے ہاتھ میں دی تھی, اور آقا نے سون کر فرمایا تھا ریح کرب و بلا, کرب و بلا کی یہاں سے بو آ رہی ہے. اور مٹی کو دیکھ کر میرے آقا اتنا روئے تھے, زارو قطار اتنا روئے تھے. راوی بیان کرتے, چند محدثین نے بیان کری واقعے پہ آقا رویا تو اس وقت روئے تھے جب کربلا کی مٹی لے کے آئے تھے. آج ظالم اگر کربلا کے واقعے پہ چند آنسو آ جائے تو اس کا پہ بھی اعتراض ہے. میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس کو اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے, بلکہ کربلا کے غم نہ ہونے کا اسے غم چاہیے. اسے اس کا غم چاہیے کہ کربلا کا غم کیوں نہیں ہے. تو میرے آقا اس وقت روئے تھے جب کربلا کی مٹی آئی تھی, اور یا اس وقت
جب حضرت اللہ اکبر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے رکھا ہے، میرے آقا کے چشمان مبارک میں آنسو ہیں، وہ حدیث یاد آئی، وہ سناؤں آپ کو۔ اللہ اکبر، سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھا ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے سے، یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا۔ اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأَسَدَ اللَّهُ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، اے حمزہ، اے اللہ کے شیر، اے رسول اللہ کے شیر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مفتی صاحب، لوگوں نے جس کو چاہا اسے شیر کہہ دیا، جی جسے شاہ کہہ دیا شیر، شیر، شیر کی آمد، آمد شیر کی، لیکن جسے میرے نبی نے شیر کہا ہے وہ حضرت امیر حمزہ، واہ واہ، جسے میرے نبی نے شیر کہا ہے، میرے نبی نے جسے اسد اللہ کہا ہے، وہ اسد رسول اللہ کہا ہے، وہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَيَا اسد اللہ وَاسد رسولہ، اے اللہ کے شیر، یہ جنازہ حضرت امیر حمزہ سامنے ہے، حضرت امیر حمزہ کا جنازہ سامنے ہے، اور آگے فرماتے یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے حمزہ، اے نیکیوں میں پیش پیش رہنے والے۔ اور آگے فرماتے جو میں نے خاص طور سے یہ حدیث جس لیے بیان کری وہ سننا اور عقیدہ مضبوط رکھنا۔ توجہ توجہ توجہ، حضرت امیر حمزہ کا جنازہ سامنے رکھا ہے، میرے آقا فرماتے یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، اے حمزہ، اے بلاؤں کو دور کرنے والے۔ آج وہابی کہتا ہے کہ قبر سے کیا ملے گا، آج دیوبندی کہتا ہے کہ برزخی دنیا کی کوئی دلیل بتاؤ کہ قبر سے کیا ملے گا۔ میں کہنے لگ گیا اے ادویہ کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، حضرت امیر حمزہ کے جنازے سے میرے آقا نے یہ کہہ کر اے حمزہ یا کاشف الکربات، اے بلاؤں کو دور کرنے والے، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے، یہ کہہ کر یہ بتا دیا جو اللہ کے اور رسول اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ بعد وصال بھی بلاؤں کو دور کرتے ہیں، وہ بعد وصال بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا عرض رحیمی اور کریمی کرنے والوں، اس کا اہتمام اور اہتمام کے واسطے چندہ کرنے والوں، تم ایک اللہ والے کے عرص کا اہتمام کر رہے ہو اور اللہ والے بعد وصال کے مدد بھی کرتے ہیں، اور جو مانگتے ہو باذن اللہ وہ عطا بھی فرمایا۔ یا حمزہ یا کاشف الکربات، اے حمزہ، اے بلاؤں کو دور کرنے والے، اے کربات کو دور کرنے والے۔ توجہ، حجت اللہ البالغ کتاب ہے، کس کی ہے؟ حضرت شیخ محدث دہلوی کی ہے۔ سنی تو مانتا ہے، وہابی بھی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حجت اللہ البالغ نام یاد رکھنا، شیخ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، بات یاد آ گئی تو سنا دوں۔ فرماتے ایک شخص ہے مدینہ طیبہ حاضری کے لیے پہنچتے ہیں، اصول بتاؤں، کبھی قسمت یاوری کرے اور مدینہ طیبہ پہنچنا تو اگر رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری قبول کروانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے آستانے احد میں ضرور چلے جانا، احد میں ضرور چلے جانا اگر آستانے کی حاضری، رسول اللہ کے آستانے کی حاضری قبول کروانا چاہتے ہو۔ تو فرماتے ہیں حجت اللہ البالغ میں ایک صاحب گئے تو کہا کہ رسول اللہ کی آستانے کی حاضری قبول کروانا ہے، چلو حضرت امیر حمزہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں سے کہتے ہیں، پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد سلام کہتے ہیں، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ حجت اللہ البالغ کے اندر شیخ نقل کرتے ہیں، انہوں نے اتنا کہا قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام اے فلاں۔ وہابی یہ حجت اللہ البالغ ہے، سنی تو کہانی سناتا ہے، سنی تو ارے حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ بزرگوں کے واقعات اور نیکوں کے قصے یہ قرآن نے سنائے ہیں، ان نیکوں کے قصے سے ایمان والوں کی ایمان کو جلا ملتی ہے، یہ قرآن کا عمل رکھتا۔ سنی تو قصے سناتا ہے، سنی حضرت شیخ محدث دہلوی کی کتاب کی قصہ سنا اور تیرے بقول تجھے کہانی شیخ کی سنا رہا ہے جو شیخ نے لکھی، سن۔ فرماتے ہیں پہنچے یہ، کہا السلام علیکم یا عم رسول اللہ، حضور کی چچا آپ پر سلام، جواب آیا وعلیکم السلام۔
اب ذرا زور سے بول دو، پہلے سے ذرا جھوم کے بول دو۔ آگے فرماتے ہیں اے فلاں، یہ اکیلے اور اپنے مریدین کے ساتھ آئے ہیں، فرماتے ہیں اے فلاں تیری بیوی جو گھر پہ ہے، حضرت امیر حمزہ قبر سے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تیری بیوی جو گھر پہ ہے وہ حمل سے ہے، لڑکا ہوگا اس کا نام حمزہ رکھ دینا، اس کا نام حمزہ رکھ دینا۔ وہاں بھی علم غیب رسول اللہ میں چکر کاٹ رہا ہے، اور یہاں شیخ محدث دہلوی حجت اللہ البالغ میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے چچا کے علم کا عالم یہ ہے کہ بعد وصال جواب بھی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تیری بیوی کے لڑکا ہوگا، وہ حمل سے ہے اور اس کا نام حمزہ رکھ دینا۔ جب ان کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پتا چلا اللہ کے نیک بندے بعد وصال زندہ بھی ہوتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور یہی وہ ہے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ فرمایا حضرت امیر حمزہ نے تیری بیوی حمل سے ہے، ہاں ابھی میں تجھے بتاؤں، دیوبندی میں تجھے بتاؤں، اب اعتراض کرنا شیخ کے اوپر، ہاں، اور اعتراض کرنا حجت اللہ البالغ کے اوپر۔ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بتا دیا۔ اے سنیو، بات لمبی ہو گئی، گفتگو دور تک چلی گئی، جو میرے ذہن کے اندر آیا میں نے سوچا آپ کی ایمان کی آبیاری اور حفاظت کے لیے بیان کر دوں، لیکن مقصد اس سورس کا یہی ہے، پروگرامات کا یہی ہے۔ یہ محرم کے اندر ان 10 روزہ اس عشرۂ محرم کے اندر محفل امام علی مقام کرو، سبیل حسینی لگاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ قبول تب ہوگی جب ان کے دشمن اور ان کے نانا جان کے دشمن، ان تمام اللہ والوں کے دشمن، اللہ والوں کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہنے والے، مزارات اولیاء پر جانے کو شرک و بدعت کہنے والے، فاتح نظر و نیاز کو شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے والے، یعنی ان وہابیوں سے، یعنی ان دیوبندیوں سے، یعنی ان ندو کے ملا سے، یعنی ان دیو کے بندوں سے، ان اہل حدیث کہنے والے اہل حدیثوں سے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ انشاءاللہ اس کے بعد تمہاری یہ نظر بھی قبول ہے، یہ نیاز بھی قبول ہے، یہ عرس بھی قبول ہے، لنگر بھی قبول ہے۔ یاد رکھنا ان جلسگاہوں کا مقصد یہ ہے اگر کوئی وہابیوں کے ساتھ شرکت کرتا ہو توبہ کر لے، آج کے بعد جو بندیوں کے ساتھ شرکت کرتا ہو یہاں سے جانے سے پہلے توبہ کر لے اور عہد کر لے ایک اللہ والے کے عرس میں کہ آج آیا ہوں یہ عہد کر کے جاتا ہوں کہ وہابی کے ساتھ کھانا نہیں کہوں گا، جو بندی کے ساتھ پانی نہیں پیوں گا، رافضی کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا نہیں، نبی یا صحابہ یا اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ نہ کوئی یارانے رکھنا ہے، نہ کوئی دوستانے رکھنا ہے، بس یہ تیور رکھنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ والوں سے محبتیں کرتے رہو، ان کے عرس مناتے رہو، ان کی یادوں کے اندر مست و مگن رہو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب اٹھو گے، اور قبر کے اندر بھی انشاءاللہ مجھے یقین اور یقین کامل ہے، اور اس کے اوپر نہ جانے کتنے دلائل شاہد ہیں کہ یہی اللہ والے انشاءاللہ قبر سے لے کر حشر تک ہمارے اور تمہارے یاور بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مددگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ